أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. حمد و ثنا ہو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہادی اور رہبر بنا کر ہم تمام کے لیے مبعوث فرمایا. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. حاضرین، اللہ رب العالمین کے حضور میں اور آپ بہت ساری عبادات انجام دیتے ہیں. ان تمام عبادتوں میں سے ایک عبادت زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. کلمہ توحید کے بعد نماز کے بعد رمضان کے روزے اور رمضان کے روزے کے بعد اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں اپنے مال کا ایک مقررہ حصہ جو شریعت کے حکم کے مطابق مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا بارہا حکم دیا. کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا نماز کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی بات کہی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جس طرح نماز ایک اجتماعی عبادت ہے زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی عبادت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ان تمام لوگوں سے جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ میں تفریق کی تھی. لہذا زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہر صاحب ثروت پر واجب اور ضروری ہے اور یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جانی چاہیے یہ ایک اہم سوال عمومی طور پر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن کے درمیان تقسیم کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے 8 مصارفین کا ذکر کیا کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے رقم ان 8 لوگوں میں سے کسی ایک کو دے سکتے ہیں. جن 8 لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ میں پیش کیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جن کو آپ اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہو. نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے کہا فقیر للفقراء، فقیروں کو، انتہائی درجے کے غریب آدمیوں کو آپ اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا بہت تھوڑا مال ہو، بنیادی ضرورت کو پوری نہ کر سکتا ہو، ایسے غریبوں کو، ایسے فقیروں کو اپنی زکوٰۃ کا مال دینا سب سے اعلیٰ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ میں سب سے پہلے اللہ نے فقیروں کا ذکر کیا، انتہائی درجے غریبوں کا ذکر کیا. جس کی غربت بہت زیادہ ہے، جو بہت زیادہ غریب ہوتا ہے، ایسے فقیر اور غریب کو زکوٰۃ دینا سب سے افضل عمل ہے. اس کے بعد اللہ نے دوسری کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والمساکین، مسکینوں کو اپنی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن وہ ساری ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو، یعنی آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہو. اور ایک معنوں میں مسکین کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ مسکین جس کو مال کی ضرورت ہوتی ہے مگر غیرت اور حیا کے مارے وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا. اس کی شرم اور حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لیکن وہ مجبور ہوتا ہے، لیکن وہ ضرورت مند ہوتا ہے مگر محض اپنی عزت اور غیرت کے دفاع کے لیے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ایسے باعزت مسکینوں کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مال دینے کا حکم دیا ہے. تو لہذا غریبوں کو، فقیروں کو اور مسکینوں کو اپنی زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے. نمبر 3 عاملین زکوٰۃ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے پر مقرر ہیں. یعنی کسی جماعت یا کسی تنظیم کی جانب سے کسی شخص کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ کے رقم کو جمع کرے، یعنی اس کا کام لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنا ہے. تو وہ در در گلی گلی پھر کر کے لوگوں سے زکوٰۃ کا مال جمع کرتا ہے. ایسے عامل جو زکوٰۃ کا مال جمع کر رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. اس کو بھی زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا والعاملین علیہا کہ جو زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں ان کو ان کی خدمت کے بدلے زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے. نمبر 4
मुअल्लफात क़ुलूब, ज़कात उन लोगों को भी दी जा सकती है। चौथी किस्म के वो लोग जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, कहा ऐसे लोग जिनके दिल इस्लाम की तरफ है मगर वो मुसलमान नहीं है, यानी गैर मुस्लिम है। ऐसे गैर मुस्लिम जिनका दिल इस्लाम के लिए लगा रहता है, जो इस्लाम की तारीफ करते हैं, जिनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत है मगर वो हालतें कुफ्र में है, गैर मुस्लिम है, ऐसे गैर मुस्लिमों को ज़कात का माल दिया जा सकता है ताकि उनके दिल में मजीद इस्लाम की मोहब्बत बढ़े और वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। इसकी दूसरी तफसीर बयान करते हुए उलमाए किराम ने कहा ऐसे नौ मुस्लिमों को भी ज़कात का माल दिया जा सकता है जो नए नए मुसलमान हुए हैं, ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो, ताकि वो इस्लाम से और मजबूती से अपना रिश्ता जोड़ ले। लिहाजा गैर मुस्लिम जिनका दिल इस्लाम की तरफ लगा रहता है या ऐसे नौ मुस्लिम जो अभी अभी इस्लाम कबूल किए हैं, इन दोनों को हिम्मत अफजाई के तौर पर इस्लाम की मोहब्बत सख्ती से दिखाने के लिए इनको ज़कात का माल दिया जा सकता है। नंबर 5, गुलाम आजाद करने में, गुलाम आजाद करने के लिए ज़कात का माल लगाया जा सकता है। अगर कोई इंसान किसी की गुलामी में जिंदगी गुजार रहा है तो ऐसे गुलाम को उसकी गुलामी से निकाल करके आजाद करने पर भी ज़कात का माल लगाया जा सकता है। ये उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गुलाम बेचे और खरीदे जाते थे। चूंकि इस जमाने में गुलाम का सिस्टम मौजूद नहीं है तो उलमाए किराम ने कहा कि ऐसे कैदियों को जेल से रिहा करना जो बेगुनाह और मासूम है, मासूम और बेगुनाह लोगों को जो कैद खानों में या जेल में बंद है, ज़कात का माल लगा करके इनको जेल से छुड़ाया जा सकता है। ऐसा ज़कात का माल बेगुनाह और मासूम लोगों को जेल से छुड़ाने में लगाना चाहिए। इसी तरह नंबर 6, ज़कात का माल जिन लोगों को देना चाहिए उनमें से ज़कात का माल मखलूज इंसान को दिया जा सकता है, जिसने किसी अपनी परेशानी की बुनियाद पर किसी जमाने में कर्ज लिया था लोगों से, कर्ज इतना ज्यादा हो चुका है कि वो अब कर्ज अदा करने की ताकत नहीं रखता, इतना ज्यादा मखलूज हो चुका है कि अगर कमाएगा तो सीधा जो है उसको कर्ज अदा करने में लगाएगा, लेकिन उसके घर के लिए कुछ नहीं बचेगा, यानी कर्ज के बोझ के नीचे दब करके वो बहुत परेशान हो चुका है। तो ऐसे मकरूजों को अल्लाह की जानिब से हुक्म है कि आप इनको ज़कात का माल दो ताकि ये अपने कर्जे को पूरा करके आज़ाद हो जाए। तो कर्जदार लोगों को जो अपने कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए परेशान है, ऐसे मकरूजों को कर्ज का माल, ज़कात का माल दिया जा सकता है। उसके बाद नंबर 7, ज़कात का माल उन लोगों को दिया जा सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फी सबीलिल्लाह कहा, यानी जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं उन तमाम लोगों को ज़कात का माल दिया जा सकता है। तफसीर बयान करते हुए इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं जैसे कोई शख्स दावत दीन का काम करने के लिए निकल गया है, दावत दीन के काम के लिए एक जमात निकली हुई अल्लाह के राह में, तो उनके रास्ते में खाने पीने रहने सहने के तमाम इंतजाम करना होगा। तो दावत के काम पर निकलने वाली टीम को ज़कात का माल दिया जा सकता है। इसी तरह वो शख्स जो जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए निकला है, जिहाद करने के लिए निकला है, तो ऐसे मुजाहिदों को भी ज़कात का माल दिया जा सकता है। इसमें एक और तफसीर बयान करते हुए बाद मुफस्सिरीन ने कहा जो लोग इल्म हासिल करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं और अपने घर से बहुत दूर जाकर के इल्म हासिल करते हैं, कभी तवील सफर करते हैं, मदारिस में, मदरसों में या मकातिब में जिंदगी गुजार करके अल्लाह के नाम में वो पढ़ते हैं, तो ऐसे तलबाए कराम पर, ऐसे तालिबान उलूम नबविया पर ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। यानी मुख्तसरन मदारिस, मदरसों पर, मदरसे के बच्चों के लिए जो यतीम गरीब हुआ करते हैं और जो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, ऐसे लोगों पर ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। नंबर 8 और आखिरी जिन पर अल्लाह ताला ने ज़कात का माल देने का हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर बयान करते हुए फरमाई कि अपनी सबील मुसाफिरों को ज़कात का माल दिया जा सकता है। जो शख्स अपने घर से सफर पे निकला है और दौरान सफर उसका ज़्यादा सफर खत्म हो चुका है, उसके पास पैसे मौजूद नहीं है, उसका ज़्यादा सफर खत्म हो चुका है, तो अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा मुसाफिर जो सफर में किसी चीज का मोहताज हो जाए तो उसको ज़कात का माल दिया जा सकता है। मसला ये है कि अगर एक मालदार सफर पर निकला है लेकिन सफर के दौरान मालदार का ज्यादा सफर खत्म हो चुका है और वो मोहताज है, तो सफर ऐसा होता है कि हम अपनी बस्ती में अपने घर में बहुत अमीर है मगर कभी सफर पे चले जाते हैं, कभी किसी बस्ती में चले जाते हैं और जब हम मुसाफिर होते हैं तो हमारे पास कोई चीज मौजूद नहीं रहती, मजबूर होकर भी हमें हाथ फैलाना पड़ता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे वो अपने शहर में मालदार होगा लेकिन अगर सफर में मोहताज है तो उस मालदार को भी ज़कात का माल दिया जा सकता है जो सफर में अपनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। तो ये 8 किस्म के लोग हैं
جن کو زکات کا مال دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں یہی بیان کیا ہے کہ انہی لوگوں میں جو اپنی زکات کا مال دے گا اس کے زکات کا مال کا حق ادا ہوگا. ان کے علاوہ اگر کسی کو دے گا تو وہ اس کے مال کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو نمبر ایک، فقیر اور غریب کو زکات کا مال دیا جائے، مسکین کو زکات کا مال دیا جائے، جو زکات جمع کرتا ہے عاملین زکات کو زکات کا مال دیا جائے. اسی طرح نو مسلم یا وہ غیر مسلم جس کا دل اسلام کی طرف لگا ہوا ہے اس کو زکات کا مال دیا جانا چاہیے. غلام آزاد کرنے کے لیے یا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہدین اور دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے زکات کا مال لگایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح مسافروں کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ عنہ، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ تم مالداروں پر سے زکات کا مال لو اور انہی کے غریبوں میں ان کو لوٹا دو. اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں شارحین بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آرمور ایک گاؤں ہے، تو کہا کہ یہاں کے جتنے مالدار ہیں ان کے مالداروں سے ان کی زکات لی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کی بستی کے غریبوں میں بانٹا جائے گا. ایسا نہیں کہ زکات کا مال آرمور کے مالداروں سے لیا جا رہا ہے اور فلاں شہر میں جا کر کے غریبوں کو بانٹا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس شہر کے مالدار ہوں گے اسی شہر کے غریبوں میں وہ مال تقسیم ہونا چاہیے. یہ زیادہ فائدہ مند ہے. زکات کے لیے بہت سارے اصول اور ضوابط بنائے گئے ہیں جو ایک درس میں آپ کے سامنے ممکن نہیں ہے. لہذا کن لوگوں کو زکات نہیں دینا چاہیے؟ چند لوگ ہیں جن کو زکات کا مال دینا جائز نہیں ہے. نمبر ایک، زکات کا مال غیر مسلموں کو دینا جائز نہیں ہے جو اسلام کے سخت دشمن ہیں. جو اسلام کے سخت قریب دشمن ہے، جو اسلام کے خلاف بولیاں بولتے ہیں، ایسے غیر مسلموں کو زکات کا مال یعنی کافروں کو زکات کا مال دینا جائز نہیں ہے. نمبر دو، جو مالدار ہے جو حسب استطاعت اپنی زندگی بہترین گزار سکتا ہے، ایسے مالداروں کو زکات کا مال دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو زکات دے، اور ماں باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو زکات دے. نہ اصل کو زکات دی جا سکتی ہے، نہ پورو کو زکات دی جا سکتی ہے. اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو بھی زکات نہیں دے سکتا. شوہر بھی اپنی بیوی کو پالنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، لہذا شوہر اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. ہاں البتہ اگر بیوی چاہے تو اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح آل محمد کو زکات کا مال دینا جائز نہیں ہے. جس کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کی بیٹیوں سے ملتا ہے، جو آل محمد میں داخل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سید ہیں، اب حقیقی سید میں وہ آل رسول ہے نہیں ہے، اللہ اعلم. لیکن اگر حقیقت میں ان کا شجرہ آل رسول سے ملتا ہے تو ان کو زکات کا مال دینا جائز نہیں ہے. زکات کے حوالے سے مزید باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زکات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور صالح بنائے. آمین. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.